من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. جب تم ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال تعالی: ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وقال تعالی: وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور کارساز کے طور پر اللہ ہی کافی ہے۔ وقال تعالی: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من توکل علی اللہ فہو حسبہ ولا یذلہ احد، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ قال اللہ تعالی: انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اس دولت کے بارے میں بات کریں گے جو نہ بازار میں ملتی ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس، نہ بینکوں میں۔ یہ دولت ہے توکل، اللہ پر کامل بھروسہ۔ توکل کیا ہے؟ یہ ہے کوشش اپنی، بھروسہ اللہ پر، فیصلہ اللہ کا، نتیجہ اللہ کی مرضی۔ آج مسلمان ہر چیز پر بھروسہ کرتا ہے لیکن اللہ پر نہیں۔ کسی کو نوکری کا ڈر، کسی کو رزق کا ڈر، کسی کو بیماری کا ڈر، مگر اللہ کی قدرت پر یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ توکل دل کو مضبوط بنانے والی قوت ہے۔ توکل وہ طاقت ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے، غریب کو مطمئن کر دیتی ہے اور مظلوم کو باوقار بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ غار ثور ابو بکر خوف میں تھے، یار رسول اگر کافر نیچے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پرندے گھر میں نہیں بیٹھے رہتے، نہ ان کے پاس محفوظ خوراک ہے، نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی گارنٹی ہے، مگر اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ شام بھرے پیٹ، اللہ ہی ان کا رازق ہے، پھر وہ انسان کا کیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کو ہلاؤ، حالانکہ کمزور عورت، حمل کا درد ہے، سخت درخت کا تنا ہے، مگر اللہ نے کیا بتایا کوشش تمہاری، رزق میری طرف سے، یہ ہے اللہ پر توکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ بھڑکائی، زمین اور آسمان لرز گئے، فرشتے دوڑ پڑے مدد کو، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا توکل اندھیروں میں اللہ، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، 3 اندھیرے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے فوراً نجات دی۔ سیکھ اندھیروں کا علاج اللہ کو پکارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے لشکر اور آگے سمندر، پیچھے فرعون، قوم نے کہا ہم پکڑے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی راستہ نکال دے گا، اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ جب راستے بند ہو جائیں توکل سے نئے راستے کھلتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ صفا مروہ میں بھاگ رہی تھی، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، سینہ بے چین، کوئی پانی نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، مگر وہ دوڑتی رہی، کوشش کرتی رہی، پھر اللہ نے زمین سے زمزم نکال دیا، قیامت تک رزق جاری کر دیا۔ بدر کے میدان میں مسلمان کم اور کفار زیادہ، 313 بمقابلہ ہزاروں، ہتھیار کم، وسائل کم، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ معنا، اور فرشتے نازل ہوئے اور مسلمان جیت گئے۔ طاقت تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، توکل اور گمنامی کی برکت، وہ نہ مشہور تھے، نہ امیر تھے، نہ عالم وقت تھے، مگر اللہ پر بھروسہ ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں اویس آئے تو اس سے دعا کروانا۔ توکل بے شہرت بندے کو بھی آسمانوں میں مشہور کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کی اونٹ باندھنے والی حدیث، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغقلها وتوکل، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ جب پہلی وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ توکل کا پہلا منظر تھا۔ اللہ کبھی ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ طائف کا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، زخمی ہیں، پتھر برسائے گئے۔ فرشتہ آیا، یا رسول اللہ پہاڑوں کو ملا کر انہیں ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسل میں سے کوئی اللہ کو پہچاننے والا اٹھے گا۔ یہ ہے توکل اور اعتماد اللہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کو گشت کر رہے تھے۔ ایک عورت آگ پر پانی چڑھا کر بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا بن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، خود اناج لائے، بوری اٹھائی اور اپنی پیٹھ پر لے کر گئے۔ عورت نے کہا اللہ آپ کو بدلہ دے، آپ حقیقی خلیفہ لگتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی نجات قید کوڑے ظلم، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا کے بادشاہ ٹوٹ گئے، ظلم ختم ہوا، حق غالب آ گیا۔ توکل وقت کو بدل دیتا ہے۔ ایک نوجوان بے روزگار تھا، پریشان، بیمار، لیکن روز فجر کے بعد دعا کرتا، اے اللہ تو میرا کارساز ہے۔ 4 مہینے تک کچھ نہ ہوا۔ 5ویں مہینے اچانک اسے ایسی نوکری ملی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ توکل آج بھی زندہ ہے، اللہ کے خزانے آج بھی چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے غم ہلکے، پریشانیاں کم، دل مضبوط، راستے کھل گئے، دشمن کمزور ہو گئے، اور اللہ اس کا حامی اور ناصر۔ اور جس نے مخلوق پر بھروسہ کیا اس کا سکون چھن گیا، وہ بکھر گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔